السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈیو لائبریری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اور سٹوری کے ساتھ ساجد حسین ملک کی خوبصورت تحریر قرارداد پاکستان سے قیام پاکستان تک۔ اگست کا مہینہ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان بے مثال قربانیوں کو بھول جائیں، ہم ہزاروں افراد کے تہ تیغ ہونے کو فراموش کر دیں، ہم لاکھوں افراد کے بے گھروں سے بے دخل کیے جانے اور بے سر و سامانی کے عالم میں مہاجر بننے کو بھول جائیں، ہم بیاس اور ستلج دریاؤں کے کنارے پر بہنے والے خون ناحق کی ندیوں کو بھول جائیں، ہم بیل گاڑیوں اور چھکڑوں میں سوار پیدل چلنے والوں کے قافلوں کو بھول جائیں، ہم ریل گاڑیوں کے ڈبوں کے اندر اور چھتوں اور دروازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے زخموں سے چور بے حال مسافروں کو بھول جائیں، ہم پون صدی قبل ان دل دوز مناظر کو کیسے بھول جائیں جن کی جھلکیاں کبھی کبھار ہمارے اخبارات کے صفحات اور ٹی وی کی سکرینوں پر نظر آ جاتی ہیں۔ یقیناً ہم ان مناظر کو نہیں بھول سکتے کہ ان کا تعلق اس بے مثال جدوجہد سے ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے کی۔ یہ جدوجہد بلا شبہ عظیم المثال تھی، اس میں بڑے بوڑھے بچے جوان اور مرد و زن سبھی شامل تھے۔ یہ عظیم المثال جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت دنیا کے نقشے پر ابھری۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان میں مسلمانوں کے لیے الگ آزاد مملکت کا قیام ایک ایسا واقعہ تھا جس کی مثال قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یقیناً یہ منشاء الہی تھا، یہ امر ربی تھا، یہ رب کریم کا احسان عظیم تھا اور اس کے پیارے حبیب کی نظر کرم تھی کہ برصغیر جنوبی ایشیا میں جہاں مسلمان طویل عرصے تک حکمران رہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن، اعلیٰ اخلاقی اقدار، مذہبی آزادی، وسط نظری اور عدل و انصاف کی شاندار روایات قائم کیں اور تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے انمٹ نقوش چھوڑے تھے، وہاں ان کا اقتدار ختم ہوا تو انہیں انتہائی بے چارگی، بے بسی اور بے کسی کے ساتھ غلامی کے شب و روز اس انداز سے بسر کرنے پڑے کہ ان کے لیے اپنی قومی وجود کے تحفظ اور ملی تشخص کو برقرار رکھنا ہی مشکل نہیں ہو گیا، بلکہ ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی تہذیب و ثقافت بھی ستم کا نشانہ بننے لگے تھے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ برصغیر کے جن خطوں میں اکثریت میں تھے، ان خطوں کو ملا کر اپنے لیے ایک آزاد مملکت کا مطالبہ کریں۔ یہ رب کریم کا احسان عظیم تھا کہ اس نے برصغیر کے مسلمانوں کو انتہائی زوال اور انحطاط کے دور میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے صاحب بصیرت اور صاحب درد رہنما عطا کیے، جو قوم کی ڈگمگاتی کشتی کو کنارے پر لانے کے لیے ناخدا بن کر سامنے آئے۔ اقبال جو مفکر پاکستان تھے، ایک شاعر تھے اور دیدہ بینا کے مالک تھے، اپنے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا پیغام مسلسل دیتے رہے اور برصغیر کے مسلمانوں کے قومی وجود کے تحفظ کے بارے میں سخت فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں برصغیر کے مسلمانوں کے جداگانہ وجود کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے لیے الگ مملکت کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اپنے خطبہ الہ آباد میں ارشاد فرمایا، میں برصغیر، شمال مغرب میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی صورت میں متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک برٹش امپائر کے اندر اس کے باہر ایک خود مختار مسلم ریاست کی تشکیل مسلمانوں کا بالخصوص شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا تصور پیش کیا تو یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہ تھا، یقیناً یہ امر ربی تھا، رب کریم کا احسان عظیم تھا، اس کے پیارے حبیب کی نظر کرم کا صدقہ تھا کہ
قسام ازل کی طرف سے عالمی نقشے پر نئی سرحدی لکیروں کے وجود میں آنے کا وقت قریب آ چکا تھا، لیکن پھر بھی شاید مسح خام کو کندن بننے میں ابھی کچھ اور وقت چاہیے تھا۔ ابھی برصغیر کے مسلمانوں کو، جو ہندو اکثریت کے مقابلے میں محض ایک اقلیت نہیں تھے بلکہ ایک قومی حیثیت بھی رکھتے تھے، انہیں ہندو اکثریت اور انگریز حکومت کی طرف سے مزید کچھ سختیاں، جبر اور ناروا ہتھکنڈے برداشت کرنے تھے۔ علامہ اقبال کے خطبہ الہٰ کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ اس کی کوشش میں رہی کہ کانگریس کے ساتھ کوئی ایسا سمجھوتہ ہو جائے جس کے تحت متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کی تسلی اور اطمینان کے مطابق آئینی تحفظ حاصل ہو سکے، لیکن کانگریس کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ آپ کو ہندوستان کے عوام کی اکثریت کی نمائندہ سمجھتے ہوئے بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ پھر 1936 اور 1937 کے عام انتخابات میں اس کی کامیابی کے نتیجے میں 8 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں اور اس کے غرور، تکبر اور ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے اپنی زیر نگرانی حکومتوں میں ایسے اقدامات کیے جو سراسر مسلم کش پالیسیوں پر مبنی تھے۔ ان میں خالص ہندو سوچ اور نظریات پر مبنی بندے ماترم کے ترانے کا تعلیمی اداروں میں راج کرنا بھی شامل تھا۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے مسلم مخالف اقدامات سے مسلمانوں پر یہ حقیقت مزید واضح ہوگی کہ کانگریس کا نصب العین متحدہ ہندوستان میں ہندو رواج کے قیام کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس طرح اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا کہ وہ علامہ اقبال کے خطبہ الہٰ میں پیش کیے ہوئے مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کے تصور کو اپنی قومی نصب العین قرار دے کر عملی جامہ پہنائے۔ چنانچہ 1940 میں منٹو پارک لاہور، جسے آج اقبال پارک کہا جاتا ہے، میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے انعقاد کا اعلان ہوا تو برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت نے اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے قومی وجود کے تحفظ اور بقا کے لیے حضرت علامہ اقبال کے خطبہ الہٰ کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ ان کے لیے ہندوستان میں ہندو اکثریت کے ساتھ مل کر رہنا ممکن نہیں۔ وہاں وہ اپنے لیے الگ مملکت کے حصول کو اپنا قومی نصب العین قرار دے کر اس کی ہر طرح کی جدوجہد کرنے اور قربانی دینے کے لیے بھی ذہنی، فکری اور جسمانی طور پر تیار ہو چکی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ قریب آن پہنچا جب 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 تک لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے لیے ہر صورت میں انعقاد کا حتمی فیصلہ سامنے آ گیا۔ آج یہ سطور لکھتے ہوئے تصور کی آنکھوں سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کی امنگوں، آرزوؤں، ولولوں اور جوش و جذبے کا کیا عالم ہوگا۔ وہ خیبر سے چٹاگانگ اور کشمیر سے راس کماری تک گروہ در گروہ برصغیر کی تہذیبی اور تاریخی مرکز اور حضرت داتا کی نگری لاہور کی طرف عازم سفر تھے، جہاں منٹو پارک کا وسیع و عریض میدان انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس میں پورے ہندوستان سے تقریباً 1 لاکھ مندوب شریک ہوئے تھے۔ ان میں ہندوستان کے مختلف صوبوں سے، جن میں پنجاب، سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ بلوچستان، مشرقی بنگال جیسے مسلم اکثریتی صوبوں کے مندوب شامل تھے، تو ان سے بڑھ کر زیادہ تعداد میں یو پی، سی پی، آسام، بمبئی، مدراس، مہاراشٹر جیسے مسلم اقلیتی صوبوں اور دہلی، لکھنؤ اور حیدرآباد جیسے اسلامی تہذیب کے مراکز سے تعلق رکھنے والے مندوب بھی شامل تھے۔ پورے برصغیر سے مسلمان رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد اپنے صوبوں کی نمائندگی اور اپنے مندوبین کی قیادت کے لیے موجود تھی۔ ان میں پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، میاں بشیر احمد، ملک برکت علی اور بیگم شاہ نواز ممدوٹ، شمال مغربی سرحدی صوبے سے سردار عبدالرب نشتر اور سردار اورنگزیب، سندھ سے سردار عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور نواب مراد محمد خان جمالی، بمبئی سے ابراہیم اسماعیل چندریگر، یو پی سے چودھری خلیق الزمان، مدراس سے نواب اسماعیل، حیدرآباد دکن سے نواب بہادر یار جنگ،
بنگال سے خواجہ ناظم الدین حسین شہید سہروردی، مولانا ابو الحاسم اور مولوی اے فضل اللہ کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح بنفس نفیس اور ان کے دست راست لیاقت علی خان، راجہ صاحب محمود آباد، ایچ اصفہانی بھی شامل تھے۔ بلا شبہ یہ ایک یادگار اور بے مثال اجتماع تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس میں مولوی کے فضل الحق، جو شیر بنگال کے لقب سے موسوم تھے، نے وہ تاریخ ساز قرارداد پیش کی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، لیکن بہت جلد 1-2 سال کے اندر یہ قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوگی۔ یہ قرارداد انگریزی زبان میں پیش کی جا رہی تھی اور مولانا ظفر علی خان ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ اس قرارداد میں کہا گیا، بڑے غور و فکر کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا نقطہ نظریہ ہے کہ کسی دستوری منصوبے پر اس ملک میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا اور وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان بنیادی اصولوں پر تیار نہ کیا گیا ہو، یعنی ضروری علاقائی رد و بدل کر کے جغرافیائی اعتبار سے متصل یونٹوں میں مشتمل علاقوں کی حد بندی کی جائے، اور یہ کہ جن علاقوں میں تعداد کے لحاظ سے مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی منطقے اور مشرقی منطقے، انہیں خود مختار ریاستیں قرار دیا جائے جس میں ملحقہ یونٹ خود مختار آزاد ہوں۔ دستور میں اقلیتوں کے مذہبی، تمدنی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی اور انتظامی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے مشورے سے مناسب، مؤثر اور واجب التعمیل تحفظات کا خالص بندوبست کیا جائے۔ اس قرارداد کا سامنے آنا تھا کہ پورا ہندوستان بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ یقیناً یہ میر کارواں کی پکار تھی، یہ منزل کے تعین کا یقین تھا، یہ منزل مقصود کو پانے کی تڑپ تھی، یہ ایثار، قربانی اور عزم راسخ کا اظہار تھا۔ یہ عزم و یقین اور قوت ایمانی کا اعجاز تھا کہ انگریز حکمرانوں کی شاطرانہ اور منافقانہ چالیں اور ہندو اکثریت کی مخالفانہ سازشیں دھری کی دھری رہیں گی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کا الگ مملکت کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، یہاں تک کہ 1945 کے آخر میں ہندوستان کی مرکزی دستور ساز اسمبلی اور 1946 کے شروع میں ہندوستان کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کے نعرے کی بنیاد پر حصہ لیا اور اسے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر عظیم المثال کامیابی حاصل کی۔ اس طرح یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا مطالبہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے۔ اسی سال اپریل 1946 میں مسلم لیگ کے دستور ساز اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے منتخب ارکان کا آل انڈیا کنونشن قائد اعظم کی صدارت میں دہلی میں منعقد ہوا، جس میں پورے ہندوستان سے مسلم لیگ کے منتخب اراکین اسمبلی، اہم لیڈروں اور مسلم لیگ صوبائی پارلیمانی پارٹیوں کے قائدین نے شرکت کی۔ اس کنونشن میں مولوی کے فضل حق اور مسلم لیگ کے اہم بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد پیش کی جس قرارداد دہلی کہا جاتا ہے۔ یہ قرارداد مکمل اور جامع تھی اور اس میں متوقع پاکستان کے جغرافیائی نظریاتی خط و حال بڑے واضح اور غیر مبہم تھے۔ اس میں کھل کر کہا گیا کہ بنگال، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان بلکہ آسام کا صوبہ بھی متوقع پاکستان میں شامل ہوگا، اور وہ علاقے بھی پاکستان میں شامل ہوں گے جن کی سرحدیں متوقع پاکستان سے ملحق ہیں، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان میں جس نظام کو نافذ کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی وہ اسلامی نظام تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی 1945 اور 1946 کے عام انتخابات میں تحریک ساز کامیابی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی کنونشن کے بعد مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کو مزید تقویت اور جوش و جذبہ ملا۔
اس کے ساتھ ہندوستان بھر میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ ہر طرف گونجنے لگا اور یہ نعرہ ہر سمت سنائی دینے لگا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اب ہندوستان میں انگریز حکمرانوں اور اکثریتی آبادی ہندوؤں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کے قیام کے مطالبے کے ساتھ انہیں سر تسلیم خم کریں۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کے منصوبے اور 2 آزاد مملکتوں بھارت اور پاکستان کے منصہ شہود پر آنے کا اعلان کر دیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو وہ مبارک گھڑی آ گئی جب برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا سورج ایک نئی آزاد مملکت کے قیام کی صورت میں طلوع ہوا۔ یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا قیام یقیناً منشاء ربانی و نبی پاک کی نظر کرم کا نتیجہ تھا۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا کہ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہندوستان میں انتقال اقتدار 15 اگست تک کر دیا جائے گا۔ اس وقت 14 اگست کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات لیلۃ القدر ہوگی، جو برصغیر کے مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل کے باعث مبارک ساتھ بنے گی۔ یقیناً یہ منشاء ربانی تھا کہ یہ خطہ ارض جو اس کے نام پر حاصل کیا جا رہا تھا، اس کا قیام لیلۃ القدر کی مبارک ساتوں میں عمل آیا۔ پاکستان پائندہ باد۔